وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حرص، greed. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاری کتاب الرقاق. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر انسان کی ہرس ہی کا ذکر ہے. ہرس کس کو کہتے؟ زیادہ کی خواہش، مزید کی خواہش، جو ملا ہے اس پر راضی نہ ہونا، قناعت کی ضد کہ 2 ہیں تو تیسری بھی چاہیے، کہیں رکتا نہیں. کہاں بریک جا کے لگتی ہے؟ موت کے وقت. اور ہرس کہاں ختم ہوتی؟ ہرس پر کون سی چیز ڈالی جائے تو وہ ختم ہوگی؟ مٹی، قبر کی مٹی، وہیں جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے. اور جب تک انسان کے اندر دنیا کی ہرس رہتی ہے تو وہ ہر غلط کام کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم. ہر غلط کام کرنے کے بعد یعنی پتہ ہوتا ہے، ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ دس از رانگ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مشکوک ہے، لیکن کیوں کرتا چلا جاتا ہے؟ معاف کر دی جائے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. معافی کس کی ہوتی؟ جو سچی توبہ کرے، جو واقعی توبہ کرے، صرف ٹال مٹول سے کام نہ لے. ایسی کتنی ہی چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی اولاد کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہی اولاد پوچھتی نہیں، کیونکہ اس اولاد کو دین نہیں دیا نا، خدا کا خوف نہیں دیا، دنیا ہی دیتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا دے کر ہی اولاد کو خوش کیا جا سکتا ہے. لیکن جب اولاد کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو وہ نہ اللہ کا حق پہچانے گی، نہ ماں باپ کا پہچانے گی. ہم دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کو منزل سمجھ رکھا ہے ہم نے کہ جو ملا یہاں وہی مل گیا، اور یہاں محروم ہوئے تو محروم ہو گئے. اس لیے یہاں کی محرومی ہمیں بہت غمگین کر دیتی ہے، اور یہاں کی خوشیاں ہمیں آپے سے باہر کر دیتی ہے. اور پھر کبھی جیسے ایک جھولا ہوتا ہے نا، ہم ایسے لگتا ہے ہم جھولے میں بیٹھے ہوئے نا، ایک دفعہ جھولا اوپر گیا، کوئی خوشی ملی تو ہم آپے سے باہر ہو گئے، اور پھر دوسری طرف گیا، مصیبت آئی تو آپے سے باہر ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے رنج اور خوشی ہمارے حالات کا پورا آئینہ ہے. رنج اور خوشی کے مقام. شادی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی فوتگی میں چلے جائیے، لوگوں کی باتیں سنیے، کسی شادی کے موقع پہ جائیے، لوگوں کے انداز اور لوگوں کی باتیں سنیے. ہم اعتدال میں تو نہیں. اعتدال صرف وہ اختیار کرتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے. وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اولاد کا بھی بعض اوقات بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو بے اولاد بھی ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا کی محبت کچھ کم نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پر اصل چیز وہی دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو سب کچھ بھلا کے اسی چیز کی طرف لگائے رکھتی ہے. جب مال کی ہرس ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات اولاد کو بھی مشروط انداز میں دیتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. ان کو بھی حصے سے اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. چونکہ زندگی میں اور کوئی بڑا مقصد ہوتا نہیں، کوئی اور چیز اس کے سامنے ہوتی نہیں، تو ایک خلا ہوتا ہے نا،
یعنی اللہ کی معرفت نہ ہو، آخرت کی محبت نہ ہو، تو زندگی میں کیا ہوگا؟ ایک ایمپٹینس ہوگی. اس کو بھرنے کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ دنیا، یعنی اور زیادہ دنیا کے کام، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے. تو وہ اصل میں ایک چیز کی کمی کو دوسری چیز سے پورا کرتا رہتا ہے. اور یہ ایک ایسی ویکنس ہے انسان کی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شدید ترین اپنے سے جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس. یہ روٹس اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. یہ کئی بحروب بدل کے انسان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی انسان ایک سہارا لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی ایک تعویل کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، اور اصل میں اپنی اسی حص کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی شیطان اتنا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر کو چل پڑا. بعض اوقات دین میں ہوتا ہے انسان اور پھر بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین ہی نہیں ہے، کہ اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تم پہ یہاں نہ آزمائش آتی. گویا دین اس لیے ہے کہ دنیا ہی ملتی، یعنی دیندار ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ پھر دنیا ہی ملے. تو وہ پیچھے چھپا ہوا کیا ہے پھر؟ یعنی ہم کس پیمانے سے لوگوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں بہت آگے ہیں تو ہی ان کا دین بھی قبول ہے، ورنہ ان کا دین بھی قبول کوئی نہیں. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ مسلم کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر. اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا. یعنی زیادہ دنیا پانے اور کمانے کے لیے، مثلاً عام الفاظ میں کہوں تو نیا فرنیچر خریدنے کے لیے اور نئے پردے لگانے کے لیے دین کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر باد کر کے کوئی چھوٹی موٹی جاب صرف اس لیے کر لے گا کہ اس سے بڑا گھر خرید لوں، زیادہ فرنیچر رکھ لوں، زیادہ کمفرٹ کے سامان فراہم کر دوں، اور پھر یہ بھی بھول جائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے، اللہ کی فرمان برداری کس میں اور نافرمانی کس میں. اپنی آئیڈینٹی تک کھو کے اپنے حال حلیے سے مسلمان لگنا ہی نہیں چاہے گا. یہ کیا اسلام بیچنا نہیں کہ انسان دنیا کی خاطر ایسا حال حلیہ اختیار کر لے کہ کوئی پہچانے نہ کہ یہ مسلمان ہے، کہیں سے مسلمان ہی نظر نہ آئے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. دنیا کا کوئی سامان عرض ہوتا ہے، دنیاوی زندگی کا سامان عرض پیش کرنے کو کہتے ہیں، جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں جس میں مثلا کپڑے ہیں، بیگ ہیں، لباس ہے، گھر کا فرنیچر ہے، ساز و سامان ہے، کوئی بھی مٹیریل چیزیں، صرف ان کے حصول کے لیے دین بیچ ڈالے گا، دین کو خیر بات کہہ دے. اور یہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ یکا یک ہو جائے. ہوتا کیا ہے، انسان ایک ایک قدم سرکتا چلا جاتا ہے، پہلے ایک چیز چھوڑتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر کرتے کرتے ٹوٹلی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی جانا ہی نہ تھا کہ دین کیا اور اسلام کیا اور ایمان کیا ہے. سلپ ہوتے 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 وہ دور کھڈے میں جا گرتا ہے، کیونکہ کوئی سنبھالنے والا اور پکڑنے والا نہیں نا. وہ ماحول اور وہ لوگ اور وہ دوست اور وہ سب کچھ تو ویسے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس کو دنیا چاہیے، اور اس ماحول میں وہ دنیا نہیں ملتی جس میں اس کا ایمان محفوظ تھا. یعنی جس راہ پہ چلتے چلتے اور لوگ گرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس راہ پہ چلیں اور پھر بچ بھی جائیں؟ ہاؤ کم؟ عن کعب بن عیاض قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنة وفتنة امتی المال
رواہ الترمذی کتاب الزہد۔ سیدنا کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ان کعب بن ایاز، کعب بن ایاز سے روایت، قال انہوں نے کہا سمعت، میں نے خود سنا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے۔ اب بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ قالا کا لفظ آتا ہے، آپ نے فرمایا، اور بعض اوقات کیا تھا یقول کہتے تھے، تو ڈفرنس کیا ہوا؟ قالا میں تو راوی نے ایک بار سنا، لیکن یقول میں بات کو کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے سنا۔ ان لکل امت فتنہ، ہر امت آزمائی گئی، ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش رہی۔ وفتنۃ امتی، اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش المال، مال ہے، یعنی وہ مال کی محبت میں اس طرح پڑ جائیں گے کہ اس کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو بھول بیٹھیں گے۔ کیسے ہوتا ہے فتنہ؟ مال کیسے فتنہ ہوتا ہے؟ مال اتنی میٹھی چیز ہوتی ہے نا، اور انسان کے اندر اس کی چونکہ طلب اور تڑپ اور ایک قدرتی طور پر وہ اٹریکشن ہے اس کے لیے، لہذا انسان کبھی اس کو ریفیوز نہیں کرتا، اور اس کے حصول کے لیے جو بھی راستہ اس کو کھلا ملے، جو بھی دروازہ، وہ ہر اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا۔ اور پھر بعض دروازے اگر انسان ان سے داخل ہو جائے تو وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ حلال کا دروازہ آپ پہ کھلا ہو، وہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ دروازہ حرام کی طرف جا رہا ہے، کیوں اس میں داخل ہو جاتے؟ کیا سوچ کے؟ کیونکہ وہ مال ان کو اتنا کھینچ رہا ہوتا ہے کہ آخرت داؤ پہ لگا دیں گے مگر اس کو ریفیوز نہیں کر سکیں۔ آس پاس کے لوگ اتنے مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، ایک جھوٹ بول دو، لکھ دو، لکھوا دو، اس کی گواہی لے لو اور اتنا مل جائے گا، لیکن اس اتنے ملے میں برکت کیا ہوگی، حاصل کیا ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے کہ وہ دین بیچنے کی قیمت پر ہی ہوتا ہے، ایمان بیچ کر ہی ایسا مال حاصل کیا جا سکتا ہے، آخرت کے خسارے کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ عن ابن کعب بن مالک الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه رواہ الترمذی کتاب الزہد۔ سیدنا ابن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے۔ مال کی محبت، مال کی حرص اور لالچ اور دین کا نقصان، ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ سب سے پہلی چیز تو انسان کی نیت کی خرابی ہوگی۔ اگر انسان کوئی بھی کام، خواہ وہ دین کا یا دنیا کا، خراب نیت سے کرتا ہے، خراب نیت سے مراد کیا ہے کہ بظاہر بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہی کرتا ہے، جسد کا خیرات کا کام کرتا ہے یا کوئی اور، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ دنیا کے فائدے اٹھانا ہے، تو ساری کوشش بیکار ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی بظاہر نظر آنے والا اچھے سے اچھا کام اگر اخلاص نیت سے نہیں تو انسان کی آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ بظاہر کو مسجد ہی کیوں نہ بنوا دے
یا کوئی کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ کر دے، کچھ بھی کر دے، بڑے سے بڑا یتیم خانہ چلا لے، لیکن اگر اس کے پیچھے غرض کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں، تو اس کی ساری کوشش بیکار ہے۔ مال کی حرص اور کس طرح دین کو نقصان دیتی ہے۔ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سیلف لیس ہونے کا، اور یہ دو چیزیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں؟ سیلفش، خود غرض بنا دیتی ہیں۔ پھر انسان اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ ایمان کی دشمن ہے۔ تو مال کمانے کے لیے اور جھوٹی عزت اور شہرت بنانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور اس سے اس کا دین بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوقات کا درست استعمال نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان اللہ کی عبادت کے وقت کو بھی کس میں لگا دیتا ہے؟ دنیا کمانے میں، مال کمانے میں، لہٰذا وہ صحیح طور پر عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے، بنیادی فرائض جیسے نماز جیسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جابس کی خاطر یا بزنس کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ نمازیں جمع کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں، روزے نہیں رکھتے، بعض لوگ حج کی فرصت نہیں ہوتی، زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا ہی ٹائم نہیں، پھر حرام طریقوں سے مال کمانے پر کوئی پشیمانی اور شرمندگی نہیں، سود سے مال جمع کیا جائے یا کسی یتیم کا حق ہڑپ کر لیا جائے یا کوئی بھی اور حرام طریقہ اختیار کیا جائے تو اس پر انسان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ اب کیا ہے کہ جو حرام مال جمع کیا، اس حرام مال کے ذریعے اگر صدقہ کیا وہ قبول نہیں تو دین کا نقصان ہی ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس کو اپنی ذات پہ استعمال کیا تو دعائیں قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک خرابی کا ذریعہ بن جاتی، ساری کوششیں بیکار ہو جاتی۔ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر عیش و عشرت کی طرف لگ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اسراف کے ذریعے، تبذیر کے ذریعے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ انسان کے کام ریاکاری اور دکھاوے اور نمائش کی خاطر ہوتے ہیں، ان کاموں سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے جن میں دکھاوا ہوتا ہے، اور ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کی نمائش نہ ہو، انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ فرائض سے غفلت ہوتی ہے، مثلاً زکوٰۃ نکالنے میں حریص انسان کو پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر اگر زکوٰۃ اسی میں سے نکالنا ہو جو آپ کے پاس چیز موجود ہے، مثلاً گولڈ میں سے آپ اپنا ایک سیٹ نکالیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت پسندیدہ بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال اچھی چیز ہے بشرطے کہ وہ رجل صالح کے ہاتھ میں ہو، یعنی نیک انسان کے پاس ہو، تو مال بھی اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ بدترین ہے وہ شخص جو روپے پیسے کا غلام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ جو بھی آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے اسے 3 چیزیں ضرور پہنچتی، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے، اور سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر یہ مال اور اخلاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مال کا اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ بہت سے فضائل اور رذائل، فضائل کہتے ہیں اچھی صفات کو اور رذائل کہتے ہیں گھٹیا، بہت سے فضائل اور رذائل کی بنیاد یہی مال ہے، جیسے امانت، احسان، اقتصاد، بخل، طمع، رشوت، اسراف۔ انسان کے پاس مال نہ ہو اور خود مقروض بھی ہو تو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، قرضوں کا بار اس کو قرض خواہ کے سامنے ہیلے بہانے تراشنے کی نت نئی ترکیبیں بتا دیتا ہے، چلاکیوں سے انسان کام لینے لگتا ہے تاکہ قرض خواہ اپنے مطالبے میں تاخیر سے کام لے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات فقر و محتاجی طرح طرح کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ روپے پیسے کی پس اندازی یعنی اس کو بچانا اور پونجی انسان کے نفس میں ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ کسی طرح وہ ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کرتا۔ میانہ روی کے ذریعے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے حقوق کا احساس ہوتا ہے۔
میانہ رو شخص تدبیر مال یعنی حصول رزق کے بہتر اور مستقل ذرائع تلاش کرتا ہے اور اس میں اخلاق فاضلہ کا خیال رکھتا ہے، مندرجہ ذیل امور کو سامنے رکھتا ہے، رزق حلال ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس کے ذرائع مسلمانوں کے لیے مفاد عامہ کا باعث ہو، اس کی آمدنی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے رزق کا بھی ذریعہ بنے۔ دوسری طرف میانہ رو شخص اخراجات کے معاملے میں بھی تدبیر سے کام لیتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ راحت، سکون اور برکت اس بات کا نام نہیں کہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ برکت اس بات کا نام ہے کہ اخراجات میں کفایت ہو۔ یہ تو مال سے متعلق چیزیں تھیں۔ جاہ کی حرص، شرف، عزت، مرتبہ، دوسروں پہ غالب آنا، دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہونا، یہ چیز کس طرح دین کو نقصان دیتی؟ ابھی تک زیادہ باتیں ہم نے کس پہ کی کہ مال کی حرص کیسے نقصان دیتی، تو جاہ کی حرص کیسے نقصان دیتی؟ جاہ کی حرص انسان کے اندر شدید قسم کا تکبر پیدا کر دیتی، اور اس کی ایک مثال فرعون اور قارون اور حامان ہے۔ فرعون کی اس حرص نے اسے کہاں تک پہنچایا کہ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا۔ یعنی وہ پھر جب انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش آتی ہے نا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہو جاؤں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو جاؤں، زیادہ اہمیت حاصل کروں، تو پھر وہ کسی حد پہ رکتی نہیں۔ جیسے مال کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور پھر انسان ایک دن خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے فیصلے اس کو درست نہیں معلوم ہوتے، وہ سمجھتا ہے جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی زیادہ درست ہے، اور اس ساری زندگی کا نظام میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔